کیونکہ چھوٹے موٹے فسادات پر اللہ کی طرف سے سزا بھی چھوٹی موٹی ملتی ہے۔ اچھا، اللہ نے لکھ دیا تھا کہ کیا مطلب ہے؟ یہ ایسے ہی ہے جیسے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا نا فیوچر کے بارے میں، کچھ باتیں ہوں گی، عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے، تمہاری لڑائی ہوگی، فلاں سے ملحمہ کبریٰ ہوگا، جو قیامت کی علامات ہیں۔ تو اللہ نے تورات میں بھی بنی اسرائیل کو بتا دیا تھا کہ تم بدعمالیاں کرو گے جس کی تمہیں یہ سزا ملے گی، پھر تم دوبارہ بدعمالی کرو گے، پھر اس کی دوبارہ تمہیں یہ سزا ملے گی۔ تو وہ کیا لکھ دیا تھا اللہ تعالیٰ نے؟ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ، کہ تم زمین میں 2 دفعہ سرکشی کرو گے، یعنی یہ اسلام سے پہلے۔ اس سرکشی سے وہ سرکشی مراد ہے جو اسلام کے دنیا میں آنے سے پہلے ہوگی۔ ایک سرکشی وہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مخالفت میں تھی، اور ایک سرکشی وہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت میں تھی، یعنی دین موسوی کی مخالفت کی انہوں نے، جس کی تفصیل میں بتا چکا ہوں کہ تم زمین میں 2 دفعہ فساد پھیلاؤ گے اور تم بہت بڑی سرکشی کرو گے زمین میں۔ زنا پھیلنے لگا تھا، شراب اور لوگوں پہ ظلم زیادتی۔ آگے اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا، ان دونوں وعدوں میں سے جب پہلے وعدے کا وقت آیا، یہاں وعدے سے مراد ہے تقدیر، یعنی جو اللہ نے اطلاع دی تھی نا تمہیں، وعد سے مراد میعاد، وقت مقرر، کیونکہ وعدے میں کسی سے کوئی خاص ٹائم کا وعدہ کیا جاتا ہے تو اس لیے اس ٹائم کو بھی وعدے سے تعبیر کیا جاتا ہے، ورنہ وعدہ تو 80 چیزوں میں ہوتا ہے نا۔ آپ کہتے ہیں کہ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں فلاں وقت میں تمہاری دعوت کروں گا، تو یہاں وعدہ اس معنی میں نہیں ہے، یہاں وعدہ ہے میعاد، جو اللہ نے ٹائم بتایا تھا۔ جب اس پہلا والا ٹائم آیا ہے تو کیا ہوا؟ بعثنا علیکم عباد لنا، ہم نے مسلط کر دیے تم پر اپنے بندے۔ اللہ نے اپنے بندے، کیونکہ کافر بھی اللہ کا بندہ ہے، وہ اسلام دشمن قوتیں تھیں۔ اللہ تعالیٰ کی عادت ہے کہ ظالم کو ظالم سے ہی سزا دلوا دیتے ہیں بعض دفعہ۔ وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا، اللہ فرماتے ہیں ہم بعض دفعہ بعض ظالموں کو دوسرے ظالموں سے پٹواتے ہیں۔ جیسے ہٹلر بھی ایک ظالم تھا نا، لیکن اس ظالم ہی کے ذریعے اللہ نے یہودیوں پہ بھی ظلم کروایا۔ تو یہ اللہ کی عادت ہے کہ بعض دفعہ ظالم کو ظالم پر مسلط کرتے ہیں۔ تو جو بابل کا بادشاہ بخت نصر تھا وہ بھی ظالم تھا، لیکن اللہ نے اس کو ان پر مسلط کر دیا۔ اس کو عباد یا عبد سے تعبیر اس لیے کیا ہے کہ عبد کہتے ہیں غلام کو، تو کافر بھی اللہ کا غلام ہے۔ تو جب اللہ چاہتے ہیں اس ظالم ہی کو کسی پر مسلط کر دیتے ہیں، یعنی وہ بھی اللہ کے کنٹرول میں ہے، وہ بھی اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں کر سکتا کچھ بھی۔ فرمایا ہم نے اپنے بندوں کو مسلط کیا، اولی باسن شدید، جو بہت سخت لڑائی والے تھے، یعنی جو بابل کا بادشاہ بخت نصر تھا بڑی شدید لڑائی والا تھا۔ فجاسو خلال الدیار، وہ گھروں کے بیچ میں گھس گئے، یعنی اتنی زبردست فتح ہوئی ان کو اور ایسی سخت انہوں نے لڑائی کی ہے کہ میدانوں میں لڑائی نہیں بلکہ آبادیوں کے اندر گھروں کے بیچ میں گھس کے قتل و غارت کرنے لگے۔ وکان وعدن، اور یہ ایک ایسا مقرر وقت تھا، مفعولا، جو ہو کے رہنا تھا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جب بتا دیا تھا کہ یہودی فساد کریں گے یہ سزا ملے گی، تو اس نے ہو کے رہنا تھا اور وہ ہو کے رہا۔ ثم رددنا لکم الکرۃ علیہم، پھر ہم نے تمہارے لیے مدد کی، لوٹایا ہم نے تم کو کرہ باری کو، علیہم، ان کے خلاف، یعنی جو تمہاری دشمن قوم تھی نا بخت نصر، پھر ہم نے اب باری کو چینج کیا اور ہم نے کہا تمہارے ذریعے سے ہم ان کو سزا دلوائیں گے، یہ بھی تو ظالم لوگ ہیں نا، اور تمہاری اب مدد کریں گے کیونکہ تم نے توبہ کر لی ہے۔ تو ہم نے پھر کیا کیا اس کے لیے؟ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ، ہم نے مدد کی تمہاری مالوں کے ذریعے، وَبَنِينَ، اور بیٹوں کے ذریعے۔ بیٹوں کے ذریعے مدد کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ نے یہودیوں کی نسل بڑھائی۔ جب بابل شہر میں یہودی جا کے آباد ہوئے نا تو ان کی نسل بہت تیزی سے بڑھی ہے، تو ظاہر آبادی کا ریشو جب کسی قوم کا بڑھتا ہے تو وہ پاور میں آ جاتی ہے۔ جو حکمران قوم تھی ان کی آبادی کا ریشو کم ہوا اور یہودیوں کی آبادی کا ریشو بڑھ گیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جب ایران کے بادشاہ نے حملہ کیا ہے بابل پر اور بخت نصر کے خلاف، تو یہودی اتنی بڑی تعداد میں تھے، انہوں نے ایرانیوں کی مدد کی اور اللہ نے افرادی قوت کی وجہ سے بخت نصر کی حکومت کا خاتمہ کر دیا۔ یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے، اور یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ جو قیدی یہودیوں کے قید ہوئے تھے وہ اللہ نے چھڑوا دیے، جس کے نتیجے میں ان کی افرادی قوت بڑھ گئی۔ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا، اور ہم نے تمہیں زیادہ بنا دیا نفر کے اعتبار سے۔ نفر بھی افراد کو کہتے ہیں، افرادی قوت ہم نے بہت کر دی۔ تو زیادہ مفسرین اسی طرف گئے ہیں کہ آبادی کا ریشو بڑھا دیا، بہت زیادہ ان کی اولادیں ہوئی، بچے ہوئے، جس کے نتیجے میں جوانوں کا ریشو بہت زیادہ ہو گیا، اور پھر ان کی آبادی بہت زیادہ بڑھ گئی، تو اس کے نتیجے میں ان کو قوت اور طاقت مل گئی۔
इन अहसनतुम लिअनफुसिकुम। आगे अल्लाह फरमाते हैं अगर तुम अच्छा अमल करोगे, यानी हमने ये सब बातें लिख दी थी पहले कि अगर तुम अमल अच्छा करोगे तो अहसनतुम लिअनफुसिकुम, तो तुम अपने ही फायदे के लिए करोगे। अब देखो तुमने तौबा करके अच्छा अमल शुरू कर दिया ना, तो अल्लाह ने ईरान के बादशाह के जरिए बुख्त नसर को, बाबुल की हुकूमत का खात्मा किया और तुम्हें अल्लाह ने निजात दे दी। तुम्हारे अच्छा अमल तुम्हारे ही फायदे में जा रहा है। वइन असातुम फलाहा, और अगर तुम बुरा करोगे फलाहा, तो ये भी लिअनफुसिकुम, तुम्हारे ही नफ्स के लिए ये बुराई भी, यानी इसका नुकसान भी तुम उठाओगे जैसे कि तुमने उठाया। फइदा जाअ वादुल आखिरती, बस जब दूसरा वादा आया हमारा, यानी एक दफा तुम्हें बुख्त नसर से निजात मिली, शाम में जाके दोबारा आबाद हुए, फिर बदअमालियों की तरफ तुम माइल हुए, तो इसको अल्लाह ने दूसरा वादे से ताबीर किया है, यानी दूसरा वक्त मुकर्रर आया ताकि लियसूउ वुजूहकुम, ताकि तुम्हारा दुश्मन तुम्हारे चेहरों को बिगाड़ दे। इससे मुराद वही इंताकिया का, जिसने इंताकिया को आबाद किया वो बादशाह था जिसने यहूदियों पे चढ़ाई की, इनकी बदअमालियाँ शुरू हो गई थी, नाइत्तेफाकियाँ शुरू हो गई, और उसने क्या किया, इतना यहूदियों को मारा है कि उनके चेहरों को बिगाड़ दिया। ये चेहरों को बिगाड़ना किनाया है बेतहाशा मारपीट से, कि वो बैतुल मक़दस में घुसा है, और लियसूउ वुजूहकुम, ताकि वो तुम्हारे चेहरों को बिगाड़ दे, वलियदखुलुल मस्जिद, और ताकि ये तुम्हारे दुश्मन घुस जाएं मस्जिद में, मस्जिद अक़सा में, कमा दखलूहु अव्वल मर्रा, जैसे पिछली मर्तबा तुम्हारे दुश्मन घुसे थे इसमें, उन्होंने जो तखरीब कारी की थी, इस दफ़ा भी तुम्हारे दुश्मन वही काम करेंगे। वलियुतब्बिरू, और ताकि ये लोग तबाह बर्बाद कर दें, माँ हर उस चीज़ को आलऊ जिस पर ये गालिब आए, तदबीरा, बिल्कुल तबाह बर्बाद। यानी ऐसा लगता है कि ये दूसरा जो वाक़या हुआ है ना, ये पहले से भी ज़्यादा ख़तरनाक था, क्योंकि कुरान ने इसको ज़्यादा एहतमाम से बयान किया। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं, अब ये इसके बाद फिर मैंने आपको बताया कि फिर रूमियों की, इटली के जो बादशाह थे, जो भी आतिश परस लोग थे, उनकी बैतुल मक़दस पे और शाम पे हुकूमत कायम हो गई, और फिर तकरीबन 150 साल के बाद अल्लाह ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को पैदा किया। आगे अल्लाह फरमाते हैं असा रब्बुकुम अन यरहमकुम, अल्लाह ने ये बात भी लिख दी, ये सब बातें वही चल रही है जो लिखी भी हैं, कि उम्मीद है कि तुम्हारा रब तुम पर रहम करेगा, यानी अभी भी रहमत का एक ऑप्शन तुम्हारे लिए बाकी रखा उसने। वो क्या है, इसमें इशारा है कि अब नए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लेकर आओ, और जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में आए तो उन पर ईमान लेकर आओ, फिर अल्लाह तुम पर रहम करेगा, फिर मुसलमानों के साथ मिला के अल्लाह तुम्हारी हुकूमतों को दोबारा कायम करेगा। लेकिन आगे अल्लाह फरमाते हैं व इन उद्तुम उदना, अगर तुमने दोबारा वही बदअमालियाँ शुरू की, वही ज़मीन में फसाद शुरू किया। देखें, फसाद एक ख़ास नौइयत की बदअमली को कहते हैं, ऐसी बदअमली जिसमें लोगों पे एक तो गुनाह है ना इंसान का पर्सनल, एक शराब पी रहा है, जिना कर रहा है, एक ये फसाद है, एक है कि साजिशें कर करके ज़मीन का अमन ख़राब करना। तो ऐसा मालूम होता है यहूदी सिर्फ इनफरादी बदअमली में मुब्तला नहीं थे, इज्तिमाई ऐसी बदअमली जिससे ज़मीन का फसाद तबाह हो रहा हो, हुब्बे माल, हुब्बे जा, और लोगों पे जुल्म, इस किस्म की बुराइयां उनमें आ गई। तो अल्लाह फरमाते हैं वइन उद्तुम उदना, हमने ये भी लिख दिया था कि अगर तुम दोबारा लौटे तो हम भी दोबारा लौटेंगे। क्या मतलब, उसी नौइयत की सजा देंगे जो पहले हम दे चुके हैं, जो बुख्त नसर के जरिए और रूमियों के जरिए और इंताकिया के जरिए तुम्हें हम सजा दे चुके हैं कि किस तरह लोगों ने तुम्हें मारा। देखें कुरान की ये कैसी बलागत है और कैसी पेशगोई है। ये आयतें मक्का में नाजिल हुई हैं, उस वक्त बनु कुरैज़ा बनु नज़ीर के वाक़यात नहीं हुए थे, ये मक्का में नाजिल हुई हैं, लेकिन बिल्कुल यहूदियों को उसके बाद उसी अंदाज से सजा मिली है जो पहले मिलती थी। पहले कौमों पे अजाब आते थे ना, जलजले के और तूफानों के, लेकिन अल्लाह ने यहूदियों के लिए क्या अजाब रखा कि बदअमाली अगर करोगे तो कौमें मुसल्लत करेगा। तो फिर क्या हुआ कि अल्लाह ने अहले इस्लाम को मुसल्लत किया। यहूदियों ने मुसलमानों के साथ दो नंबरियां और गद्दारियां शुरू कर दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना गए तो आपने यहूदियों से कोई छेड़छाड़ नहीं की। ठीक है, तुम अपने मजहब को फॉलो कर रहे हो, हम पर ईमान ले आओ, गवाही दो, नहीं लाते तो हमारी तुम्हारी कोई दुश्मनी नहीं है। बल्कि आपने बनु कुरैज़ा, बनु नज़ीर और उसके अलावा भी यहूदियों के जितने कबाइल थे सबसे एग्रीमेंट किए। मगर ये वही शरारतें, वही बदमाशियां, इधर एग्रीमेंट मुसलमानों से कर रहे हैं लेकिन साथ मुशरिकीन का दे रहे हैं। यानी ये देखते थे कि जहां हमें फायदा नजर आए तो कोई मुआहदा नहीं और कोई जबान का एतबार नहीं, इसी को फसाद कहते हैं। मुशरिकीन मक्का में एक चीज थी, मुआहदों की पाबंदी, जो जबान से कह रहे हैं वही दिल में। आपको पता है कि मुनाफिकत का जो इस्तिलाह है ना इस्लाम में, निफाक, ये यहूद के बाद आई है। मुशरिकीन मक्का या तो पक्के काफिर होते थे या पूरे मुस्लिम होते थे।
عیسائی جو تھے یا تو مسلم ہوتے تھے یا کافر ہوتے تھے، لیکن جو یہودی تھے نا ان میں لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، ان میں منافقین پیدا ہوئے ہیں، زبان سے اپنے آپ کو مسلم کہہ رہے ہیں، مسلمانوں سے فائدے حاصل کرنے کے لیے ادھر اپنی قوم میں جا کے کہہ رہے ہیں ہم یہودی ہیں۔ یہ ہے زمین میں فساد کہ آپ کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ آپ ہیں کیا۔ تو اتنی شدید انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ غداری کی ہے کہ جنگ میں مشرکین کا ساتھ دیا، جس کی سزا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک دن میں 70,000 یہودی قتل کیے، کیونکہ بہت بڑی غداری کی تھی۔ جوانوں کو سب کو قتل کر دیا، بچوں اور عورتوں کو چھوڑ دیا، اور باقیوں کو جلا وطن کر دیا۔ اور پھر حضرت عمر کے دور میں مکمل ان کو ارض عرب سے، جزیرہ عرب سے ہمیشہ کے لیے نکال دیا گیا۔ تو یہ بھی ذلت کا جو عذاب ان کی 2 نمبریوں کی وجہ سے آیا، مسلسل غداریاں، مسلسل معاہدوں کی خلاف ورزیاں، ایسی سزا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو بھی نہیں دی ہے کہ ایک دن میں ہزاروں کو قتل کیا گیا ہو۔ مشرکین مکہ کو آپ نے عام معافی کا اعلان کر دیا تھا، تو اس کے بعد بہت سو کو جلا وطن کر دیا۔ تو یہ اللہ کی ان آیتوں کی طرف اشارہ اللہ نے پہلے کر دیا کہ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، اگر تم نے دوبارہ وہی حرکتیں کی تو ہم پھر دوبارہ تمہیں وہی سزا دیں گے جو پہلے دے چکے ہیں۔ اس کے بعد یہودی دنیا میں پھیل گئے اور پھر یہ سازشیں کرنے لگے۔ تاریخ میں بہت سے واقعات تو ہم تک پہنچے ہی نہیں ہوں گے کیا ہوتا رہا ان کے ساتھ، لیکن مشہور ترین واقعہ جو ہٹلر کا 1930s کے آس پاس جو واقعہ ہوا کہ ایک سیکولر آدمی تھا تو عیسائی لیکن سیکولر تھا، اتنے یہودی اس نے قتل کیے۔ میں تو جرمنی گیا ہوں، میں نے وہ جگہیں دیکھی ہیں، وہاں لوگ ابھی بھی ان جو یہودیوں پہ مظالم ہوئے ان کو یاد کرتے ہیں کہ کیسے اٹھا کے ہٹلر جو ہے نا ان کو زندہ دیگ میں ڈال دیا کرتا تھا، زندہ جلا دیا کرتا تھا۔ ظالم آدمی تھا، اس کے اس عمل کو اپریشیٹ نہیں کیا جا سکتا، لیکن میں نے بتایا اللہ ظالموں کو مسلط کر دیتے ہیں اپنی حکمت کے پیش نظر۔ اور وہ کہہ کر گیا، اس کو یہ تھا کہ یہ فساد مچاتے ہیں دنیا میں، اور کہا جاتا ہے کہ ہٹلر نے جو کچھ یہودی زندہ چھوڑ دیے تھے ان کے بارے میں کہا اپنی تقریر کے دوران کہ میں نے چند لوگوں کو اس لیے زندہ چھوڑ دیا ہے تاکہ جب یہ دوبارہ زمین میں فساد مچائیں گے تو لوگوں کو پتہ چلے گا کہ میں نے ان کو اتنا قتل کیوں کیا۔ اور لوگ تو اس کو ہٹلر کو ظالم کہتے ہیں، اور کہنا بھی چاہیے، کسی انسان کو اس طرح سے قتل کرنا، دیگوں میں ڈالنا اور زندہ جلانا، اس کی شریعت بہرحال اجازت نہیں دیتی، لیکن اس کا یہ کانسیپٹ تھا کہ یہ زمین میں فساد مچا رہے ہیں۔ اور اہل اسلام ہمیشہ یہودیوں کا ساتھ دیتے رہے ہیں۔ ترک خلافت نے یہودیوں پہ جب دنیا میں ظلم ہوتے تھے تو ترک خلفاء یہودیوں کو پناہ دیا کرتے تھے۔ میں جب ترکی گیا ہوں تو وہ جگہ بھی ہم نے دیکھی ہیں جہاں بہت سارے یہودیوں کو ہجرت کروائی مسلمان بادشاہوں نے جن پر ظلم ہوا کرتے تھے، لیکن کیا ہے کہ جو ان پر احسان کرتا یہ انہی کی جڑیں کاٹنا شروع کر دیتے، جس ملک میں جاتے اسی ریاست کے خلاف یہ نفرتوں کے بیج بونا شروع کر دیتے، اور اس کے نتیجے میں اللہ نے ان پر مختلف قوموں کو مسلط کیا۔ لیکن آج بھی یہ آیات بنی اسرائیل سے اور اہل یہود سے خطاب کر رہی ہے کہ اللہ کا یہ وعدہ سچا ہے، اگر تم زمین میں دوبارہ فساد مچاؤ گے تو قومیں تم پر مسلط ہوتی رہیں گی۔ آج ایک اشکال کیا جاتا ہے کہ آج تو اسرائیل بہت مضبوط ہو گیا اور فساد ہی کے ذریعے مضبوط ہوا ہے، وہ کیسے اس نے اپنی جڑیں پوری دنیا میں پھیلا لی ہیں۔ تو قرآن میں دوسرے مقام پر آتا ہے کہ یہ زمین میں ہمیشہ فساد پھیلاتے رہیں گے۔ سورہ بقرہ میں اس کی تفصیل بیان کر چکا ہوں۔ تو دیکھیں یہ جو فساد یہودی دنیا میں پھیلا رہے ہیں، گریٹ اسرائیل کی باتیں کر رہے ہیں، عین ممکن ہے یہ جو ان کو عزت ملی ہو یہ بہت بڑی ذلت کا پیش خیمہ ہو، یعنی اللہ کی طرف سے کوئی عین ممکن ہے فیوچر میں بہت بڑی ذلت کا انتظام ہو رہا ہو۔ اور صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث میں یہ مضمون بہت وضاحت سے بیان کیا گیا ہے کہ قرب قیامت میں تمہاری یہود سے لڑائی ہوگی، تو ایک بہت بڑی لڑائی ہوگی اہل اسلام اور یہود کی، تو عین ممکن ہے یہ حالات اسی کی طرف جا رہے ہوں۔ باقی جو جتنا ہمیں احادیث میں بتا دیا گیا ہم اجمالی اس پر ایمان رکھتے ہیں، اس کی ڈیٹیل ہمیں بتائی وہ ہم ڈیٹیل سے بات کر سکتے ہیں، جو نہیں بتائی گئی اس پر ہم بات نہیں کر سکتے۔ تو ہمیں یہ تو بتایا گیا ہے کہ یہود اور اسلام کی بڑی لڑائی ہوگی دنیا میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہود کے خلاف لڑائی کریں گے، مگر عیسیٰ علیہ السلام نازل کب ہوں گے، حضرت مہدی کب آئیں گے، دجال جو یہودیوں کا ایک نجات دہندہ سمجھا جائے گا وہ کب ظاہر ہوگا، یہ تمام چیزیں احادیث میں مبہم رکھی گئی ہیں۔ تو ہم ان تمام علامات پر ایمان رکھتے ہیں مگر ہم اس کی تفصیل میں نہیں جاتے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا، اور یہ تو دنیا کی ذلت ہے، باقی کافروں کے لیے ہم نے جہنم کو حصیر یعنی قید خانہ بنایا ہے۔ دنیا میں اگر بچ بھی گئے تو آخرت میں نہیں بچ سکتے۔ تو دیکھیں اس قرآن سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ کو نہ کسی قوم سے ذاتی بغض ہے نہ محبت۔ اگر یہود نے اللہ کی نافرمانی کی اور اللہ نے دوسری قوموں کو مسلط کر کے ان کو مارا تو مسلمان بھی کوئی اللہ کے لاڈلے نہیں ہے۔ ان آیتوں سے ہمیں بھی ڈرنا چاہیے
کہ اگر ہم من حیث القوم خدا کی نافرمانی اور بغاوت میں جائیں گے تو یہ سمجھ لیں کہ ہم کبھی بھی ترقی نہیں کر پائیں گے۔ آج ہماری عدالتوں میں غیر اسلامی قوانین بن رہے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے ہم ترقی کر لیں گے۔ خوب سمجھ لیں، مسلمان کی ترقی کے اصول کچھ اور ہیں، غیر مسلم کے ترقی کے اصول کچھ اور ہیں۔ مسلمان قومیں اگر اسلام کو چھوڑیں گی تو کبھی بھی ترقی نہیں کر پائیں گی، اگر وہ ترقی ہوگی بھی تو وہ ایک تنزل کا اور ذلت کا بہت بڑا پیش خیمہ ہوگی وہ۔ تو ان آیتوں سے ہمیں بھی عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ آگے اللہ تعالیٰ یہ تمام مضامین بیان کر کے بتاتے ہیں، ان ھذا القرآن، بے شک یہ قرآن ہے، یہدی للتی ہی اقوم، یہ وہ راستہ بتاتا ہے جو سیدھا راستہ ہے۔ یہ بتا رہے قوم کے عروج و زوال کے واقعات اور صحیح طرف تمہیں گائیڈ کر رہا ہے۔ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، اور یہ خوشخبریاں سناتا ہے ان مومنین کو جو نیک اعمال کرتے ہیں۔ جیسے اللہ نے یہودیوں کو بتایا تھا اچھا عمل کرو گے تو اللہ دنیا اور آخرت دونوں نوازے گا، تو یہ خوشخبریاں سنا رہا ہے۔ اَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا، وہ خوشخبری کیا ہے کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور یہ قرآن یہ بھی بتاتا ہے کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لے کر آتے ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر کے رکھا ہے۔